ویلکم بیک. ہمارے گیسٹ ہیں آج مشرف زیدی صاحب، جن سے اب یہ لیگس کو ون بائی ون اگر ہم ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں. مسٹر زیدی، شہباز شریف صاحب ان کلوز ڈورز امریکن ایڈوائزر پرنسپل آفیسر کو فرماتے ہیں کہ بات سنیں، یہ جج ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا ٹربلسم ہے یہ چودھری، لیکن ہم نے اتنے دنوں سے ہم شور مچائے آ رہے ہیں کہ یہ اس کو واپس آپ بحال کریں، لہٰذا اب ان کو آپ کو بحال کر دیجئے. لیکن ہمارا جو فیس سیونگ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ بحال ہو گیا، لیکن اب کیونکہ اس نے پہلا والا پی سی او لیا تھا مشرف کے انڈر، تو اس کو اب ہم برطرف کر رہے ہیں، تو ایک دو دن کے لیے بحال کر دیں، ہماری بھی مینڈیٹ سیٹ ہو جائے گی، ہم چیخیں گے ہماری وکٹری. اور پیٹرسن صاحبہ لکھتی ہیں کہ زرداری صاحب چیخیں گے ہماری وکٹری کہ میں نے ڈوگر کا پورا ٹرم پرومس کیا تھا. انٹرنلی بات کچھ اس طرح تھی کہ سب لوگ غصے ہوئے تھے زرداری صاحب سے کہ یہ بج نہیں کر رہے تھے اگینسٹ دا چیف جسٹس. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یو تھنک؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ اگر شریف برادران جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ جو ہے بغیر جمہوری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیے ہوئے یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، اور حل ہونے کے بعد اس کا جو ہے فیس سیونگ سب کے لیے، یعنی کہ ون ون ایک سینیریو بن سکے، تو بطور سیاستدان یہ ان کا کام ہے اور وہ یہ کرتے آ رہے ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ شاکنگ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں گے کہ دیکھیے شریف برادران جو ہیں وہ انہوں نے ایک مورل پوزیشن لی تھی اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے سپورٹ کیا تھا چودھری افتخار کی ری انسٹیٹمنٹ کو، تو شاید وہ جو دھڑلہ تھا وہ دکھاوے کا تھا. لیکن عین یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ جو کمپرومائز کا ایک ایپیٹائٹ دکھایا جا رہا ہے وکی لیکس کیبل میں، شاید یہ ایک ناٹک تھا. ہم مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی پاکستانی انٹرلاکیوٹر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ امریکیوں سے صرف سچ بولتا ہے اور پاکستانی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، یہ اگر ہم یہ بات مان سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پاسبلٹی بھی ماننی پڑے گی کہ شاید پاکستانی پولیٹیشنز امریکنوں سے جھوٹ اور پاکستانی لوگوں سے سچ بولتے ہوں، کیونکہ اس میں فرق جو ہے وہ بالکل مطلب تھوڑا سا بھی نہیں ہے، صرف ہم چیز کو پلٹ رہے ہیں. فرق صرف یہ کہ میرا صرف جی فرمائیے. نہیں، میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے فیئرلی اسیس کرنا ہے تو ہم نے وکی لیکس کی کریڈیبلٹی پہ تو ہم وہ اس کو کویسچن نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کویسچن کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر کیونکہ یہ لوگ سیاستدان ہیں، ایک کمپلیکس ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ فوجی حکمران ہو، چاہے وہ حکومت ہو، یا چاہے وہ اپوزیشن ہو. تو ان لوگوں کے بارے میں یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ اکثر یہ ایک بات کہتے ہیں اور پھر دوسری بات کرتے ہیں، دوسری بات کہتے ہیں اور تیسری بات کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ بلیو کر لینا کہ صرف جو ان کا بالکل جو جب سارا ان کا جو سچ جو ہے وہ اگل کے نکلتا ہے وہ صرف تب ہوتا ہے جب مین پیٹرسن بھی بیٹھی ہیں یا جب برائن ہنٹ بھیا جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ماننا میرے لیے تھوڑا سا باقی حقائق سے مطلب وہ جیل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جتنا سچ ہم سے بولتے ہیں اتنا ہی سچ امریکن سے بولتے ہوں گے، تو سچ کہیں بیچ میں ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ سیاستدان یا فوجی حکمران چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، ان کے بارے میں ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ریکرڈ ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے، کبھی وہ کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی وکی لیکس کی چیز کو 100% جو ہے ایز فیکٹ لینا میرے خیال میں ہمارے تجزیے کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. لیکن یہ تو 100% ایز فیکٹ لے سکتے ہیں کہ کانورزیشن ہوئی تھی، جہاں تک ایز بیسٹ بلیویبل یہ تو 100% فیکٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا تھا، اب چاہے یہ سچ کہا گیا ہو یا جھوٹ کہا گیا ہو، کہا ضرور گیا تھا. کہ یہ اس نوعیت کی کانورسیشنز ٹیک پلیس کرتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امریکن جو سفارتکار ہیں پاکستان میں وہ اکثر پاکستانی لیڈران سے اور پاکستانی جرنلسٹوں سے، پاکستانی فوجیوں سے، پاکستانی تجزیہ کاروں سے وہ بات چیت کرتے ہیں، اور ممالک کے بھی سفارتکار اس طرح کی ریلیشن شپ رکھتے ہیں. یہ دنیا میں یہ ایک تہور ہے، یہ مطلب جو ہے اسی طریقے سے چلتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کہ بین الاقوامی جو سسٹم ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے. تو یہ تو ہم ضرور مان سکتے ہیں کہ شریف برادران اور برائن ہنٹ اکٹھے بیٹھے ہوں گے.
بیٹھتے ہیں, اور برائن ہنٹ کے جو ریپلیسمنٹ ہے جو اب یہاں کام کرتے ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں. کانسولیٹ ہے لاہور کا, کانسولیٹ ہے کراچی کا, پشاور کا, وہاں کے جو امریکن سفارتکار ہیں وہ پاکستانی سیاسی لیڈروں سے, جرنلسٹوں سے, تجزیہ کاروں سے اور فوجی افسران سے اکثر ملاقات کرتے ہیں. تو یہ تو ہم اس میں تو کوئی شک و شبے کی جگہ بالکل نہیں ہے, لیکن یہ بھی کوئی اتنی سنسنی خیز خبر نہیں ہے. ہر ملک سے جتنے بھی سفارتکار ہیں جو بڑے ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے, یا جن کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی یا مطلب تھوڑے تکلف بھی جن ممالک کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بھی, ان کے سفارتکاروں کے ساتھ یہ بہت نارمل چیز ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ریسٹرکٹڈ آپریٹنگ زونز پہ آ جاتے ہیں مشرف زیدی صاحب کہ یہ جو ڈرون کی آپریشنز ہیں ان کے لیے ہم نے 2008-2009 میں یہ اگری کیا تھا کہ یہ کوریڈور ہے, ان 2 کوریڈورز کے اندر آپ ڈرون سے آپریشن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, مطلب جوائنٹ ہو یا نان جوائنٹ ہو, ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں اس علاقے کے اندر ڈرون آپریشن کا. جس کے بعد ایڈمرل ملن نے ایک تیسری زون کی اجازت مانگی تھی. مقصد یہ اس بات کو اگر یہاں سے شروع کریں کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ کبھی کبھی CIA کی نوٹینس ضرور ہوتی ہے ان زونز کے اندر, لیکن ہم نے ان کو 2008 اور 2009 میں, if this is to be believed, ان کو ہم نے ایک افیکٹو میجر سمجھا تھا اور ان کو ہم استعمال کرتے تھے. پہلے ہم نے ان سے ڈرون ضرور مانگے تھے, جب انہوں نے ڈرونز دینے سے انکار کر دیا تھا تو ہم پھر اس بات پہ آمادہ ہو گئے تھے کہ یہ 2 زونز ہیں, 2 علاقے ہیں, اس کے اندر آپ اپنے ڈرونز کے ساتھ خود حملے کر سکتے ہیں ود آر ٹیسٹ سپورٹ, آر گراؤنڈ ہیلپ. مطلب یہ بات بھی تھوڑی سامنے آئی جس کو ہم نے بہت ایمبیگیوس بنا دیا ہے اس کے اوپر سیاست کر کے. حالانکہ پہلی وکی لیکس ریولیشن نے یہ بات سامنے آ گئی تھی اسی وقت کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان ہز اون وے, اف اٹ از ٹو بی بلیوڈ, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اسٹرائکس کرتے رہیں, ہم پبلکلی شور مچاتے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں ایک سما ہے جس میں اس حکومت کو اور ان فوجی حکمران کو, یعنی کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا خاص طور پہ, ان کو جو پریشر لینا پڑ رہا ہے پبلک ایکسپیکٹیشنز کا, بین الاقوامی جو پریشر ہے, کافی حد تک بالکل درست ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ لوگ ہیں جن کو سپرد کیا گیا یہ ملک, اس کی حفاظت, اس کی گورننس وغیرہ, پرائم منسٹر گیلانی, پریزیڈنٹ زرداری, چیف کیانی اور اپنا DG پاشا, یہ ان کا کام ہے. لیکن اگر ہم نے ڈرونز کی بات کرنی ہو, یا اگر ہم نے امریکن رائٹ ٹو آپریٹ ان پاکستان کی بات کرنی ہو, یا شمسی ایئر فیلڈ کی بات کرنی ہو, تو یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے یہ بہت پیچھے تک جاتی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی یا جو اونرشپ ہے وہ تو جنرل مشرف اور ان کی حکومت کی ہے. تو مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ہم بیٹھ کر جو تجزیہ کرتے ہیں وہ ایک ہسٹوریکل ویکیوم میں کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں مثلاً پرائم منسٹر گیلانی کی کہ انہوں نے کہا کہ تم دھڑلے سے بم گراتے رہو ڈرون سے اور ہم شور مچاتے رہیں گے, لیکن ظاہری بات ہے تمہارا وٹا سٹا ہے تو کوئی بات نہیں, تم کرتے رہو, ہم ادھر ایکٹنگ کرتے رہیں گے. ہم یہ مان لیتے ہیں, اور اس کو ماننے میں کوئی اتنی زیادہ تکلف, انلیس کہ آپ ایک بہت جیالے سپورٹر ہیں PPP کے, تو اس میں کوئی اتنا انبلیویبل چیز بھی نہیں ہے. یہ بالکل عین ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے, ان سے پہلے جو ڈیفنس منسٹر تھے, ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے, ان سے پہلے جو آرمی چیف تھے, جو لوگ انچارج تھے اس ملک کے 2008 سے پہلے, کہ انہوں نے اس سے زیادہ اعتماد کے ساتھ یہی چیزیں نہ کہیں ہوں. بالکل ٹھیک, لیکن ان لوگوں نے پھر سٹانس اپنا پولیٹیکل سٹانس ہی نہیں بنایا تھا کہ ہم کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی. زاہد صاحب ٹھیک صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مشرف صاحب نے شمسی ایئر بیس, پہلے ایمریٹس کو آپ نے ایک اور ایئر بیس دیا, اس نے فارورڈ لیٹ کیا ٹو دی امریکنز, یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل سٹانس, ایک مینیفیسٹو کا حصہ نہیں بنایا تھا ڈرونز کو. اس کے اوپر ایک سیکریٹو سٹیٹمنٹس تھیں. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ڈرون اٹیک ہوا, بس یہ ہوتا تھا کہ جی ایک جہاز نے آ کے اٹیک کر دیا. پریڈیٹر کا یہ کانسیپٹ, یہ ساری بات لیک جو ہے یہ کافی سیکرٹ ہوتی تھی. کافی دنوں بعد جا کے, میرے خیال سے 10-12 حملوں کے بعد جا کے یہ بات سامنے آئی کہ یہ ایک عجیب سا جہاز ہے اور یہ انمینڈ ہوتا ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈ کیا ایک الٹرنیٹیو ہوتا ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈ کے بارے میں بھی وکی لیکس کی کیبلز نے کہا کہ جی یہ تو ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. لیکن جو فرق رہ جاتا ہے وہ ہمارے پھر سیاستدانوں کا, آئی ڈونٹ ہولڈ دیم الون ٹو بلیم, مطلب دے آر ان بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. لیکن فرق یہ رہ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پبلک کو ڈیفراڈ کر رہے ہیں, آپ ان کے مینڈیٹ کو ڈیفراڈ کر رہے ہیں, آپ ان سے کہہ کچھ رہے ہیں. لیکن یہ ڈیفراڈ, یہ جو سینس آف ڈیفراڈمنٹ ہے, یہ جو سینس آف آؤٹریج ہے معز, یہ
صرف ڈرونز کی حد تک یہ مطلب ڈرونز کی وجہ سے ہمارا سینس آف ڈیفراڈمنٹ کیوں جاگتا ہے؟ جو واٹر اور پاور اور اس سیکٹر میں ہوتا رہا ہے، جو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہوتا رہا ہے، جو کرپشن اس وقت جو ہے ہر فیلڈ میں، آئل اینڈ گیس سے لے کر آپ کسی بھی فیلڈ کو دیکھ لیجئے، یہ ہو رہا ہے، یہ ڈیفراڈمنٹ نہیں ہے کیا؟ یہ شور جو ہے یہ صرف تب کیوں اٹھتا ہے جب ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہوتی ہیں؟ میں ڈرون سٹرائکس کے خلاف ہوں، اور کوئی بھی ڈیسنٹ آدمی جو ہے وہ ان کے خلاف ہوگا. وہ ایک انہیومن طریقہ ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس کے لیے کوئی جگہ جو ہے جب تک نہیں بنے گی، جب تک اقوام متحدہ میں اس کے اوپر کچھ مطلب گفت و شنید نہیں ہوگی، جب تک رائٹس گروپس اس کو مانیں گے نہیں اور یہ لیگلی جو ہے سینکشن نہیں کیا جاتا، تو اس کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمارا جو ڈسکشن ہے ڈرونز کے بارے میں، اس کو ریشنل ہونا چاہیے، اور ہماری سینس آف ڈیفراڈمنٹ جو ہے اس کو کنٹیکسچولائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ریشنل کے اندر یہ بھی بات پھر آتی ہے، زرداری صاحب نے اپنے ملٹری ایڈ سے الیجڈلی کہا، انہوں نے ان سے مشاورت کرنے کے بعد ایک ڈرون حملے کے بعد کہا کہ اگر اس حملے کو، اگر یہ حملہ نہ ہوتا اور ہم ان ملیٹنٹس کو پکڑنے جاتے تو ہمارے 60 سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے. تو شاید ڈرونز کا پھر ایک اور اینگل بھی آ جاتا ہے کہ جی دے آر ایفیشینٹ کبھی کبھی. پھر CIA جب اپنا مینڈیٹ پورا کرنے لگتی ہے تو پھر وی گیٹ اے لٹل، ہم تھوڑے سے مڈ میں پھنس جاتے ہیں. نہیں سوری، اس میں یہ جو ریشنل پیش کیا جاتا ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ اس لیے بہتر ہیں کہ ہماری فوجی لاسز کم ہوں گی، اس کے برعکس ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرون سٹرائک سے کتنے ملیٹنٹس اور کتنے معصوم شہری جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سوری اس کی جی ٹھیک، اس کنونشنل وارفیئر کے اندر بھی پھر آپ مطلب کبھی کبھی ہی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں بٹوین دی انوسنٹ اینڈ دی گلٹی. اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں CNBC Pakistan.com پہ لکھ کے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. بیک ود یو آفٹر بریک.